واقعہ آپ کو سناتا ہوں مختصراً، اس میں حالات حاضرہ کی نسبت سے آپ کو سبق ملے گا اور اس کو آپ حالات حاضرہ سے کوریلیٹ کر کے آپ مسئلے کا حل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام یعنی واقعہ نمبر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ان میں سے ایک غزوہ وہ ہے جسے غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں۔ اس غزوے سے واپسی کے وقت پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر ٹھہرے، اس میں مہاجرون بھی تھے جو مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ پہنچے تھے، پھر انصار کے لوگ بھی تھے، یہ دونوں گروہ وہاں موجود تھا۔ پانی کے مسئلے کو لے کر دو انڈیویجولز کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور پھر ایسا ہوا کہ ان میں جو شریف طبیعت کے لوگ تھے ان دو فرد کی لڑائی کو دو گروہ کی لڑائی میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہاجرون کے لوگوں نے پکارنا شروع کیا یا معاشر المہاجرون، یعنی اے مہاجر گروہ سے تعلق رکھنے والے۔ انصار کے لوگوں نے اپنے گروہ کو پکارنا شروع کیا یا معاشر الانصار، اے انصار گروہ کے لوگوں۔ عبداللہ بن ابی پیغمبر اسلام کے زمانے کا سب سے بڑا منافق گزرا ہے، اسلامی تاریخ میں نمبر 1 منافق اسی کا نام آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو اور یوٹیلائز کرنا چاہا اور پھر انصار کے لوگوں کو اور بھڑکانا چاہا۔ اس نے کہا کہ اچھا ان مہاجرون کی تو بڑے نکل گئی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کتے کو کھلایا پلایا جائے اور پھر یہ کھلا پلا کر اسے تیار کیا جائے کہ وہ ہمیں ہی آ کر مارے۔ خدا کی قسم ہم میں سے جو طاقتور ہوگا مقام پر پہنچ کر ان لوگوں کو یہاں سے نکال ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ بن ابی نے پرووکیشن شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب معلوم ہوا تو پھر حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجیے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ پیغمبر اسلام کو اس وقت حیثیت ایک رولر کی تھی، یہ ذہن میں مدینہ کا واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی کے بعد اسید بن حسین نامی ایک اور صحابی پیغمبر اسلام سے ملے اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے معاملہ دراصل یہ ہے کہ آپ سے پہلے اس علاقے کا جو لیڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا اور عنقریب تھا کہ اس کے سر پر تاج کو ڈال دیا جائے، لیکن جب آپ یہاں آئے تو اس کی یہ حیثیت بالکل ختم ہو گئی، تو اس کے اندر کچھ حاسدانہ جذبات بھی پائے جاتے ہیں، لہذا اسے اگنور کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے اس بات پر غور کیا اور ویسے ہی کیا اور وہاں سے آپ نکلے اور اس وقت تک نہیں رکے جب تک کہ دوبارہ مدینہ اپنے مقام پر نہیں پہنچے۔ اس واقعے میں بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی دو فرد کے درمیان جھگڑا ہو، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اسے دو فرد کے ہی درمیان رہنے دیا جائے، یعنی اسے لوکلائز ہی رہنے دیا جائے، کبھی بھی اس دو فرد کے جھگڑے کو قوموں کا جھگڑا یا دو قوموں کا جھگڑا نہیں بنایا جائے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سماج میں جب بھی کسی قوم کے خلاف کچھ اختلافی صورتحال پائی جائے تو دوسری قوم کو یعنی جس کے خلاف کچھ سچویشن پائے جا رہے ہیں، نفرت کا ماحول، مخالفت کی ماحول، تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ جینوئن ریزن جانے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں، دوسری ملتیں ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہمارے خلاف اقدامات کر رہی ہے، اور اس روٹ کاز کو جاننے کے بعد اس روٹ کاز کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے خیال سے ہندوستان کے مسلمان اور ہندوؤں کے معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ روٹ کاز کیا ہے اور پھر ہم اس روٹ کاز کو مٹائیں، وہیں سے نفرت کا خاتمہ ہوگا، وہیں سے دو ہم وطنوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ محبت قانون پیدا نہیں کرتا ہے، محبت لاٹھی کے زور پہ پیدا نہیں ہوتا ہے، محبت ہمیشہ قوموں کے جو زندہ افراد ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، محبت ہے تو پھر ملک ہے، سماج ہے، محبت نہیں تو نہ گھر ہے، نہ سماج ہے، نہ ملک ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ان میں سے اس میں بہت سارے چھوٹے موٹے واقعات ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے ایک خواب کی بنیاد پر مدینہ سے مکہ جا کر عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب آپ اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو پھر حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو کسی بھی حال میں مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں. یہ لمبی تاریخ ہے، آپ سیرت کی کتابیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر پیغمبر اسلام اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح امن کا معاہدہ قائم ہو جائے. امن کا معاہدہ قائم ہوا اور پھر آپ کو اور آپ کے اصحاب کو حدیبیہ کے مقام ہی سے بغیر بیت اللہ کا عمرہ کیے لوٹنا پڑا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. خود مکہ کے جو سردار تھے ان میں بھی آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا کہ محمد تو ایک نیک کام کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، آخر انہیں ہم کیوں روکیں؟ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. لیکن جو زیادہ شہید سردار تھے وہ نہیں مانے. پیغمبر اسلام وہاں سے واپس ہو گئے. آپ کے جو ساتھی تھے فطری طور پر ان کے اندر نفرت اور اس طرح کے جذبات پیدا ہوئے اور ان کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اب انتقام لیں گے. اس وقت قرآن میں ایک آیت ہوتی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، بلکہ تم آپس میں نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یہی تقوی ہے، تقوی اختیار کرو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دشمنی کے باوجود مسلمانوں کو مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ انتقام کی روش میں آ کر زیادتی کرنے لگے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی ایسا ماحول پیدا ہو تو سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ، انہیں چاہیے کہ سماج کے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں جو سماج میں زیادہ جذباتی ہیں، جوشیلے ہیں. کیونکہ سماج میں ہر آدمی ایک مزاج کا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ ایک ریئیکشن کے تحت ایک اسٹیپ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا نیکی میں ساتھ دو اور برائی اور بدی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس واقعے کو اور اس آیت کو ہندوستان میں اور الگ الگ علاقوں میں جو اسکرمش اور جھڑپیں ہوتی ہیں ان پر اپلائی کر کے معاملے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. تیسرا واقعہ یہ کہ جب آپ نے صلح حدیبیہ کیا تو صلح حدیبیہ یونیلیٹرل کنڈیشن پہ کیا تھا، یعنی فریق ثانی نے جو کچھ کہا اس کو آپ نے پوری طرح مان لیا. اس میں سے ایک شرط اور کنڈیشن یہ تھی کہ جو مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ چلا آئے تو اسے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو لوٹانا پڑے گا، لیکن جو مدینہ کا مسلمان مکہ چلا جائے تو پھر اسے ہم نہیں لوٹائیں. پیغمبر اسلام نے اس کو مان لیا. اب غور کیجیے کہ کتنا زیادہ ایک طرفہ کنڈیشن پہ پیغمبر اسلام نے یہ معاہدہ اور ٹریٹی کیا تھا 10 years no war back. لیکن اس قسم کا معاہدہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے، ایسی ہی ہستی کر سکتی ہے جس کا جو پازیٹیو تھنکنگ کا لیول ہے وہ آسمان کو چھوتا ہو. پیغمبر اسلام دراصل ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے. وہ فیوچر کو دیکھ رہے تھے. آپ نے معاہدہ کر لیا. ابھی معاہدہ ہو رہا تھا اینڈ اسی وقت مکہ سے ایک نوجوان دوڑا چلا آیا. اس نوجوان کا نام تھا ابو جندل. ابو جندل کو ان کے والدین نے اسلام کی وجہ سے گھر میں قید کر لیا تھا. وہ زنجیروں میں پوری طرح جکڑے ہوئے تھے، لہوحام تھے، اور بالکل روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے پہنچے کہ مسلمانوں میری مدد کرو، مجھے چھڑاؤ، دیکھو میرے اوپر ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی. اب پورا ماحول بدل گیا. اب لوگوں کا مزاج یہ بنا کہ ابو جندل کو چھڑوایا جائے. عنقریب ایسا قدم لیا جاتا، لیکن اب فریق ثانی کے لوگوں نے کہا کہ محمد ہمارے اور تمہارے درمیان ٹریٹی اور معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا تم اس کے پابند ہو اور تم اس کو فالو کرو گے.
پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور معاہدے کے نتیجے میں ہم ابو جندل کو نہیں روک سکتے ہیں، ابو جندل کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ اب غور کیجیے کہ کتنا زیادہ سنسنی خیز صورتحال تھی، لیکن اسلام کی جیت ایسے ہی موقع پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد پوری تاریخ یہ ہے کہ ابو جندل کو ان مجرمین کو رہا کر دینا پڑا۔ اس واقعے کا خلاصہ اور سبب یہ ہے کہ زندہ قومیں دراصل اعلیٰ اخلاق پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جس قوم کے پاس اعلیٰ اخلاق ہو، اصول ہو، پرنسپل ہو، وہی قوم اس لائق ہوتی ہے کہ دنیا میں رول کرے۔ جس قوم کے پاس اعلیٰ اخلاق نہیں ہو، خالق پرنسپل نہیں ہو، اس قوم کے لیے مقدر ہے کہ وہ زوال یافتہ قوم بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے۔ یہ تین واقعات تھے جو مجھے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنانے تھے۔ اب ان واقعات پر آپ غور کیجیے۔ آخر میں اب ایک تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اسی واقعے کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ تمام لوگوں نے تاتاریوں کے حملے کے بارے میں سنا ہوگا۔ تاتاری پوری ہیومن ہسٹری میں جو جابرانہ ڈائنیسٹی اور حکومت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، انہیں جابرانہ حکومتوں کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا۔ تاتاریوں ہی کو منگول کہتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منگولیا کے قبائلی علاقے میں ایک نوجوان پیدا ہوتا ہے، اس کا نام چنگیز خان رکھا جاتا ہے۔ چنگیز خان بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ، باصلاحیت نوجوان تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے لیے یہ مقدر ہے کہ ہم پوری دنیا میں حکومت کریں، اور پھر اپنی کسی سوچ کے ساتھ وہ منگولیا سے نکلتا ہے اور پھر ایسٹرن یورپ، چین اور ہندوستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1220 عیسوی میں وہ ترکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پورے علاقے کو منگولیا اور تاتاری تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ 1258 میں وہ بغداد کے مشہور پیلس کو پوری طرح ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ تاتاریوں کی تباہی اور ڈسٹرکشن کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے، نوجوان جائیں اور اس کو جا کے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تاتاریوں ہی کے درمیان سے وہ لوگ پیدا ہوئے جو اسلام کے محافظ اور پروٹیکٹر بن گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ غازان خان اور دوسرے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے؟ اس کے جواب ہے اسلام کی دعوتی قوت۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منگولیوں نے مسلم عورتوں کو اپنے حرم میں شامل کر لیا اور پھر ان کو جبرن اپنی بیوی بنا لیا، اور وہ مجبور تھی کہ وہ ان کی بیوی بن کر رہے۔ لیکن یہ تمام عورتیں، ہماری مسلم عورتیں، یہ دیندارانہ زندگی گزارنے والی تھی، دینی جذبے سے چلچال تھی۔ وہ ان کے گھروں میں ان کی بیوی تو بن کر گئی، لیکن یہ دراصل اسلام کی داعیہ بن گئی، اسلام کا کام کرنے کے لیے پیغام دینا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ صرف 40 سال کے عرصے میں وہی جابر اور پوری دنیا کو برباد کرنے والی قوم اسلام کے آغوش میں یعنی حق کو قبول کر لی۔ یہ تاریخ آج بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ لیکن اسلام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا پھر یہ اور وہ بلا بلا، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ دور اول میں اسلام کی پشت پر ایک طاقتور ٹیم موجود تھی۔ دور حاضر میں اسلام کی پشت پر کوئی طاقتور ٹیم موجود نہیں ہے۔ دور اول میں اسلام کو وہ مسلمان ملے جو اپنی زندگی کو قربان کر کے خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تیار تھے۔ دور حاضر میں اسلام کے پشت پر وہ لوگ ہیں جو دنیا داری کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ دور اول میں وہ لوگ تھے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی جس وقت موت ہوئی تھی، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، جب صحابہ کو خبر ملی کہ پیغمبر اسلام کی وفات ہو چکی ہے، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو جس طرف تھا وہیں کا وہیں رک گیا، اور جب فائنلی انہیں یقین ہو گیا تو جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں سے کوئی بھی صحابی لوٹ کر مدینہ نہیں گیا، تمام صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ خدا کا یہ آخری پیغام دنیا کے چپے چپے میں پھیل گیا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، اگر ہم کمر باندھ لیں، پیسفل طریقہ اختیار کر لیں اور امن میتھڈ کو اختیار کریں، تو اسلام میں وہ کشش ہے، وہ طاقت ہے کہ بس پہنچا دیا جائے، لوگ ضرور اس کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی عید کا پیغام ہے۔ عید
عید کے معنی خوشی ہے، عید کے لفظ کے معنی خوشی ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا بار بار پلٹ کے آنے والی چیز۔ عید کا لفظ دراصل عود سے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید دراصل ایک ایسا دن ہے کہ ہم اس دن عہد کریں، اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور پھر فیوچر کی ری پلاننگ کریں۔ ہم دراصل فیوچر کی ری پلاننگ کریں۔ مسلم نوجوانوں پہ، مسلم یوتھ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ری پلاننگ کریں اور اسلام کی تعلیم کو اپنی زندگی میں بھی اڈاپٹ کریں اور اسے تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائے۔ اسی میں ہماری اس دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جس طرح ہم رمضان میں اپنی مسجدوں کو بھرے ہوئے تھے اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں بھی بھرے رہیں۔ جس طرح ہم لوگ رمضان کے دنوں میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے بقیہ دنوں میں بھی اسی طرح پابندی کریں۔ جس طرح ہم رمضان کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کو تیار ہیں، اسی طرح ہم بقیہ 11 مہینے میں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے کاؤز کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے۔ وما علینا الا البلاغ۔